یہ یروشلم شہر کا ایک ویران اور پرسکون علاقہ تھا، جہاں دو پہاڑوں کے درمیان ہزاروں آدمیوں کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں۔ ایک بزرگ آدمی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول تھا۔ ہر جاندار حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ اچانک ہوا ٹھنڈی ہونے لگی اور کھیت میں ہڈیاں ہلنے لگیں۔ ان بوسیدہ ہڈیوں میں جان آئی اور وہ آپس میں جڑنے لگی۔ موت کی اس خوفناک وادی میں کیا ہوا جو بنی اسرائیل کے لیے عبرت کا نشان بنا؟ وہ بوڑھا کون تھا جس کی دعا سے یہ معجزہ ہوا؟ آج ہم حضرت حزقیل علیہ السلام کے اس قرآنی واقعہ اور موت کی وادی کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ حزقیل علیہ السلام نیک طبیعت، صبر کرنے والے اور برگزیدہ نبی تھے۔ حزقیل علیہ السلام کے والد کا نام بوزی کاہین تھا، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ وہ حضرت یرمیاہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ عبرانی میں اس کا مطلب ہے خدا کی طاقت۔ بعض علماء نے قرآن پاک میں ذوالکفل کے نام کو حضرت حزقیل علیہ السلام کے دوسرا نام قرار دیا ہے۔ حزقیل علیہ السلام کی نبوت کا دور 622 قبل مسیح تھا۔ روایت کے مطابق ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہی ہوا۔ جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو والدہ بہت کمزور اور بوڑھی ہو چکی تھی، اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو ابن العوز، کی عورت کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے، جنہیں نبوت کے منصب پر فائز کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے پہلے خلیفہ حضرت یوشع تھے۔ ان کے بعد کلیب بن یوحنا بنی اسرائیل کی قیادت کی، اور پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس طویل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کو اسرائیل میں بھیجا، جس کی صحیح تعداد صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ ان میں سے بعض انبیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے، بعض کا تذکرہ تفصیل سے کیا گیا ہے اور بعض کا مختصر ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے حضرت یوشع اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا نام قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے۔ البتہ بعض واقعات کے تناظر میں احادیث اور اقوال میں ان انبیاء کا ذکر ملتا ہے جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے نبوت کا منصب سنبھالا۔ بنی اسرائیل میں بغاوت اور نافرمانی عام ہو گئی۔ جھوٹ، منافقت، رشوت، حسد، بغض معاشرے میں سرایت کر چکے تھے۔ لوگ بے حیائی اور بے حیائی پر فخر کیا کرتے تھے، ظلم و جبر سے خوش رہتے تھے۔ قوم اتنے فرقوں میں بٹ چکی تھی کہ ان کا شمار ممکن نہ تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اس بدترین معاشرے میں توحید کا پرچم بلند کیا۔ آپ نے اپنی قوم کو حق و صداقت کا درس دیا اور لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کی، لیکن ان وعدوں، نصیحتوں اور تبلیغ کا ان لوگوں پر قطعی اثر نہ ہوا اور وہ اپنے طرز عمل پر قائم رہے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اس عذاب اور ہولناک تباہی سے آگاہ کیا جو بنی اسرائیل پر آنے والی ہے۔ بائبل میں آپ سے منسوب ایک صحیفہ ہے، حزقیل کی کتاب، اس میں آپ کی نبوت کا تفصیلی ذکر ہے۔ 550 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا، چنانچہ یہودی ڈر گئے اور قلعہ بند کر دیا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل کی تباہی ان کے لیے عذاب اور عبرت ہے۔ خدا کی طرف سے کیا دیا گیا ہے؟ آپ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ توبہ کریں اور توبہ پر زور دیتے ہوئے اپنے تمام برے کاموں سے باز آ جائیں۔ تمام برے کام کرنے سے آپ گنہگار بن جاتے ہیں اور اپنے لیے ایک نیا دل اور ایک نئی روح پیدا کرتے ہیں۔ محاصرہ مہینوں تک جاری رہا اور آخر کار ایک رات لوگ شہر سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ بخت نصر کی فوجوں نے ان کا پیچھا کیا اور انہیں مار ڈالا۔ پورا یروشلم خاک اور خون میں ڈھکا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بنی اسرائیل کو چونکا دیا اور یہ واقعہ عبرت بن گیا۔ واقعہ دراصل کچھ یوں ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے باقی ماندہ لوگوں سے فرمایا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے تاکہ اللہ کا نام بلند ہو سکے۔
جب بنی اسرائیل کو جنگ کی خبر ملی تو وہ اپنی جان کے خوف سے بھاگے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر دو پہاڑوں کی وادیوں کے درمیان آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا یہ عمل سخت ناپسند ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس جنگل میں عذاب کا فرشتہ بھیجا جس نے پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر بلند آواز سے کہا، تم سب مر جاؤ۔ یہ خوفناک چیخ سن کر سب مر گئے۔ ان لوگوں کی تعداد 70,000 تھی۔ جن کی تعداد 70,000 تھی، اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کی تدفین کا کوئی انتظام نہ کر سکے، اور ان میتوں کی لاشیں بغیر تدفین کے کھلے میدان میں پڑی رہیں۔ کچھ دیر بعد یہ لاشیں اسی طرح پڑی رہنے سے گلنے لگیں اور شدید بدبو کی وجہ سے پورا جنگل اور گرد و نواح بدبودار تھا۔ کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر ترس کھا کر چاروں طرف دیوار کھڑی کر دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت حزقیل علیہ السلام ان لاشوں کے پاس سے اس جنگل کے قریب سے گزرے۔ اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی ناگہانی موت اور بے دفن لاشوں کی کثرت دیکھ کر آپ کا دل غم سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اور دکھ سے بھرے دل کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کرنے لگا، اے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ تھے جنہوں نے موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آنے کی غلطی کی۔ یہ سب میرے شہر کے رہنے والے ہیں، یہ لوگ مجھے پیارے تھے اور یہ لوگ موت کے غم میں شریک تھے۔ میری قوم تباہ ہو گئی اور میں اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری تعریف کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور حمد و ثنا کا خطبہ سناتی تھی۔ آپ بھاری دل کے ساتھ نماز میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے کہو، اے ہڈیاں، بے شک اللہ تمہیں اکٹھا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں ہل گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں مل کر کنکال کی شکل میں اختیار کر گئی۔ پھر یہ وحی آئی کہ ہے حزقیل، کہو، اے ہڈیاں، اللہ نے تمہیں گوشت پہننے کا حکم دیا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہڈیاں فوراً منسل ہو گئی۔ تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل، آپ کہو، اے لوگو، خدا کے حکم سے تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان سے نکلتے ہی 70,000 لاشیں ایک دم اٹھی اور تمام لوگ زندہ ہو گئے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے نکل کر اپنے اپنے شہر میں آ گئے اور دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی زندگی کی مدت تک زندہ رہے، مگر ان لوگوں پر موت کا ایسا نشان چھوڑا کہ ان کے بچوں کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آتی تھی۔ اسی لیے یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی اولاد میں سے باقی رہ گیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اور موت کی اس وادی کے بارے میں اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ موت سے چھٹکارا نہیں، اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں ایک لمحے کی کمی یا زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ زندگی اور موت خدائی تقدیر کے تابع ہیں اور کوئی منصوبہ تقدیر الہی کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرمایا کہ تم جہاں بھی جاؤ گے موت تمہیں وقت مقررہ پر آ پکڑے گی، چاہے آپ مضبوط قلعوں میں رہ جائیں۔